درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ گزشتہ ہفتے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شعبان جیسے مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالی 6 لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 کینہ رکھنے والا، نمبر 3 رشتے ناطے کو کاٹنے والا، نمبر 4 لنگی پاجامہ جنس ٹخنے سے نیچے پہننے والا، نمبر 5 والدین کا نافرمان، نمبر 6 شراب پینے والا۔ ان کی مغفرت جو شب برات کی رات گزری ہے، جو ایک فضیلت کی رات ہے، اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتا۔ مشرک کے بارے میں بھی میں بتایا تھا کہ اللہ کے علم کی طرح کسی کے بارے میں علم مان لینا، اپنی اولاد، اپنے لیے اولاد اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا، اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، سجدہ کرنا کسی کے سامنے، قبروں کا طواف کرنا، مزار کے سامنے اپنے سجدے کو سر کو ٹیک دینا، یہ ساری چیزیں شرک کے اندر داخل ہیں۔ کینہ رکھنے والا، تھوڑی بہت کسی سے جھڑپ ہوئی، آپ بس موقع کے تلاش میں ہیں کہ کب موقع ملے گا کہ میں اس سے بدلہ لے لوں گا۔ رشتے ناطے کو کاٹنے والا، چاہے غیبت کر کے کاٹیں، چغلی خوری کر کے کاٹیں، ایسے ہی پاجامہ جنس لنگی ٹخنے سے نیچے پہننے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ والدین کا نافرمان، میں نے پچھلے ہفتہ اویس کرنی کا ایک واقعہ بتایا تھا۔ فضائل اعمال میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جو رمضان کے تعلق سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دینے کے لیے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ حضرت آج ایک نیا عمل دیکھنے کو ملا، آخر کیا وجہ ہے کہ ہر سیڑھی پر آپ قدم رکھتے گئے اور آمین کہتے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے رمضان جیسا مہینہ گزر جائے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے نبی کا نام آئے اور ان پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔
تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے. تو میں نے فرمایا آمین. اس حدیث کے اندر غور کریں. ایک تو جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کیا قبولیت کے لیے کم تھی؟ دوسرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین لگا کر اس پر دستخط کر دیا کہ اب تو قبول ہونا ہی ہے. تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ سب سے جو اچھی جگہ ہے مسجد، اور وہ بھی ممبر. حضرت جبرائیل ان تینوں کے لیے اس پر بد دعائیں دے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص جگہ پر آمین کہہ رہے ہیں. ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رمضان جیسا مہینہ، یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ رمضان کے اندر ہم اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لیں اللہ کی عبادت میں کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے. ایسے ہی والدین کی خدمت کے لیے اس قدر تیار رہیں ہر وقت کہ وہ ہمارے لیے جنت کا سبب بن جائیں. نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے کے اندر تو عجیب و غریب ایک آیت کو نازل کیا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو. اس کے بعد کیا ذکر کر رہا قرآن؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت کے ساتھ چاہیے تو یہ تھا کہ نبی کا تذکرہ کرتا کہ میری عبادت کرو اور نبی کی بات کو مانو، تب تو ایمان مکمل ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا تذکرہ نہیں کیا اپنی عبادت کے بعد، بلکہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ والدین کا کیا مرتبہ ہے. اور احسان کا مفہوم بھی عجیب و غریب ہے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھلائی کرے ہمارے ساتھ تو ہم بھی اس کے بدلے میں کیا کریں؟ بھلائی کریں. احسان صرف اتنا مفہوم نہیں رکھتا، بلکہ احسان ایک مفہوم یہ بھی رکھتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو اس کے بدلے میں بھی آپ بھلائی ہی کریں. گویا کہ قرآن کریم نے یہ بتا دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ آپ کی طبیعت کے خلاف بھی کوئی کام کر جائیں جس کی وجہ سے آپ کو ناراضگی ہو، تو اس کے بدلے میں بھی آپ کو والدین کے ساتھ احسان کا ہی معاملہ کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، احسان کو سمجھایا ہے. والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے. اللہ نے فرمایا فلا تقل لہما قولا کریما، نرم بات کرو، سلیقے کی بات کرو، عاجزی اور اختیاری کے ساتھ بات کرو. تکبر اور بڑکپن اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر انہیں کوئی مشورہ مت دو، انہیں کوئی حکم مت دو، بلکہ ان کے سامنے بالکل چھوٹے بن کر رہو، عاجزی اور اختیاری کے ساتھ رہو. اللہ تبارک و تعالی نے یہ تعلیم قرآن کریم کے اندر دی ہے کہ کسی بھی طریقے پر. ایک جگہ اور لکھا ہے وَاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر ادا کرو. اور پھر اپنے شکر کے بعد نبی کا شکر ادا کرنے کو نہیں فرمایا کہ دین تمہارے تک وہ پہنچا دیے، بلکہ نبی کو چھوڑ کر والدین کا ذکر کیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. آپ اندازہ لگائیے کہ کیا مرتبہ ہے. آج کے زمانے میں
اور آج کے معاشرے میں جو سب سے ذلیل ہے وہ ہے ہمارے گھر کی ماں اور ہمارے گھر کا باپ. سب کی باتیں مانی جا رہی ہیں, سب کے مشورے قبول کیے جا رہے ہیں, لیکن اگر بات نہیں مانی جا رہی ہے, کہنا نہیں مانا جا رہا ہے, تو وہ والدین ہیں کہ ان کی ایک بات بھی ماننے کو اولاد تیار نہیں. آپ غور کیجئے گا, جس طریقے پر ہم نے اپنے والدین کی باتوں کو ٹھکرا دیا, ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. ایک دن اگر ہم حکم دیں گے اپنے بچوں کو, ہم کوئی مشورہ دیں گے اپنے بچوں کو, تو وہ بھی ہماری باتوں کو, ہمارے مشورے کو ضرور ٹھکرا دیں گے. قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ معاشرے کے اندر جو سب سے پہلا مجرم ہوتا ہے وہ معاشرے کے سب سے بڑے لوگ ہوتے ہیں. انہی کی اتباع میں جرم کرتے چھوٹے بھی چلے جاتے ہیں. ہمارے بچے ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا رویہ والدین کے ساتھ کیا ہے. اگر ہم نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا, ان کے مشورے کو قبول نہیں کیا, تو ہمارے بچے بھی اس پوزیشن پر آئیں گے کہ ہم اگر ان کو کوئی مشورہ اور ان کو کوئی بات کہیں گے تو وہ بھی قبول نہیں کریں. یہ عام بات دیکھنے کو مل رہی ہے. آپ کے پاس ہو سکتا ہے شکایتیں نہ ہو, ہمارے پاس بہت ساری شکایتیں ہیں کہ بیٹے کہنا نہیں مانتے, اطاعت نہیں کرتے, بات نہیں مانتے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کون سی تعویذ دے سکتے ہیں؟ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی ایسا کیا ہو. بالکل نہیں. میں نے کہا دینی تعلیم دو بھائی. دنیاوی تعلیم دے کر دنیا کی دھوپ سے تو نے بچا لیا, ضروری تھا, واقعتاً صحیح کیا. اگر دنیا اس کے پاس نہیں ہوتی تو کیسے رہتا ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دے کر آخرت کی دھوپ سے بھی بچانے کی کوشش کرو. آپ یقین مانیں دنیاوی تعلیم آپ الف سے لے کر یا تک جتنی یہ سب پڑھ لیں گے, لیکن کہیں والدین کے ساتھ سلوک کرنے کا سبق نہیں ملے گا, کہیں نہیں ملے گا. نہ کوئی آپ کو سمجھائے گا, اس لیے کہ دنیاوی تعلیم کو جس نے ایجاد کیا وہ والدین کی پرورش کرنے کے لیے ایک روم ہی کھول رکھا ہے کہ جتنے بوڑھے باپ ماں ہو جائے ان کو داخل کر دو. تو آپ کو الگ سے کیا سمجھائے گا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے اور آپ کا کیا تعلق ہونا چاہیے والدین کے ساتھ؟ نہیں سمجھائے گا. وہ تو ورلڈ اسٹور کیا کہتے ہیں انگلش میں, کہ جتنے بوڑھے لوگ ہیں سب کیا کرو اس میں داخل کر دو. اب الگ سے ان کی خدمت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. انہیں یہ تعلیم نہیں ہے کہ بھائی ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ان کے پاس ایسی کوئی تعلیم نہیں, ایسا کوئی ریسرچ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ خود یہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو ان کے قدموں کے نیچے جنت کہاں سے آ جائے گی, وہ سمجھا ہی نہیں سکتے. یہ صرف تعلیم ہمارے اسلام کے اندر ہے کہ ہمیں پرورش کرنے میں انہوں نے اپنی قوت اور اپنی طاقت بالکل گنوا دی. جب ہمارے اعضاء اور جوارح مضبوط ہوئے تو آپ یہ سمجھے کہ اس مضبوطی کو لانے میں انہوں نے اپنی طاقت کو کھو دیا. ہماری آنکھیں جب دیکھنے کے قابل ہوئی تو آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے ہماری آنکھوں کو بنانے میں اپنی روشنائی کھو دی. ہم جب چلنے کے لائق ہوئے تو آپ یہ سمجھے کہ یہاں تک پہنچانے میں انہوں نے اپنی لاٹھی کا سہارا لے لیا. یہ ساری تعلیمات اسلام کے اندر ہے. تو کیا ہمیں یہی بنتا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے اور ہم اچھے خاصے جوان ہیں تو ان کو کسی اسٹور میں ڈال دیں؟ نہیں. قرآن پاک نے صاف حکم دیا, حدیث کے اندر بھی نہیں, قرآن کے اندر حکم دیا, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِيمًا. اف کا لفظ ایک عجیب و غریب ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمارے سامنے ایسا کام کر گیا تو ہم کہتے اوہ, اس کا مطلب یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اتنی سی باتیں ان کے سامنے نہیں ہونی چاہیے کہ والدین کو کہنا پڑے یا سوچنا پڑے. قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی سی باتیں تمہارے سامنے نہیں ہونی چاہیے. تنہا تعلیم دی قرآن کریم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر تمہیں دنیا کے اندر پتہ کرنا ہو کہ اللہ سے تمہارا کیا تعلق ہے تو تم
یہ پتا کرو کہ تمہارا تعلق والدین کے ساتھ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا مندی میں ہے۔ اگر والد ہم سے راضی ہے تو آپ یہ دنیا ہی میں سمجھ لیں کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہے، اور اگر والد ہم سے ناراض ہے تو آپ دنیا ہی میں سمجھ لیں کہ اللہ بھی ہم سے ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ سب سے محبوب عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان حسن سلوک کرنا ہے، تیسرے نمبر پر جہاد کا نمبر آتا ہے۔ آپ دیکھیے والدین کے ساتھ احسان کو کہاں رکھا ہے۔ الغرض مشرک، کینہ رکھنے والا، رشتے ناطے کو کاٹنے والا، ٹخنے کے نیچے پاجامہ جینس پہننے والا، والدین کا نافرمان، ان سب کی مغفرت اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی جو سب سے اچھی رات ہے اس میں بھی نہیں فرماتے۔ ایک چھٹے نمبر پر ہے شراب پینے والا۔ آپ خود غور کریں گے شراب کے اندر تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی برائیاں اس کے اندر چھپی ہیں۔ گلی کوچوں میں کبھی آپ تو نکلتے ہوں گے راتوں میں، عجیب عجیب انگلش بولنے والے ملتے ہیں، وہ لگے گا آکسفورڈ یونیورسٹی کے سب سے ٹاپ اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں، ساری باتیں اگلتے ہوئے نظر آئیں گے اور عجیب عجیب انداز سے بولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ اسی شراب کی خوبی کہہ لیا جائے، سمجھ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں بھی یہ چیز عام تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عمر بن خطاب، معاذ بن جبل اور اس طرح کے اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، یہ دیکھ کر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں شراب نوشی میں، اور آدمی ایک پاگل سا نظر آتا ہے شراب پینے کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا شراب کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کی آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، فرمایا کہ دیکھو شراب کے اندر نفع کم ہے اور نقصان کہیں زیادہ ہے۔ وہ لوگ جو شراب کے عادی تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں نے سوچا کہ اوہو، جس میں نقصان سے کہیں زیادہ نفع سے کہیں زیادہ نقصان ہی ہے، تو کچھ لوگوں نے اسی وقت توبہ کر لیا کہ اب ہمیں پینا ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگوں نے کہا کہ پینا تو منع نہیں ہوا ہے، صرف یہ بتایا گیا کہ نقصان کہیں زیادہ ہے۔ کچھ لوگ بھی پیتے رہے۔ پھر ایک مرتبے کی بات ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کی یہاں لوگوں کی دعوت ہوئی، لوگ ان کے دسترخوان پر حاضر ہوئے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے جم کر مہمان نوازی کی اور اس کے بعد شراب کا دور بھی چلا۔ لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ پھر مغرب کا وقت ہو گیا، ایک صاحب نماز پڑھانے لگے، قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت اس طریقے پر کر گئے کہ نماز ہی فاسد ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے سلسلے میں ایک دوسری آیت کو نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں تم نماز کے اندر مت جاؤ۔ تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ لو جسے پینے سے نماز سے روک دیا گیا، اب اس سے ہمیں دور ہی رہنا ہے، لیکن پھر بھی ان کے پاس ایک شکل مل رہی تھی کہ ابھی مکمل طریقے پر شراب حرام نہیں ہوا ہے۔ پھر ایک مرتبے کی بات ہے کہ عتبان ابن مالک نے لوگوں کی دعوت کی، لوگ حاضر ہوئے، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہاں بھی شراب کا دور چلایا گیا۔ پھر اس کے بعد شعر و شاعری کی مجلس لگ گئی۔ سعد ابن ابی وقاص ایک صحابی ہیں،
انہوں نے نشے کی حالت میں اپنے اشعار کے اندر کسی انصاری صحابی کی برائی بیان کر دی۔ وہ صحابی مجلس سے باہر آئے اور اونٹ کا جبڑا اٹھایا اور ان کے سر پر مارا، اس طریقے پر کہ ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ واقعہ پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسری آیت نازل کی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اب تمہیں اس سے مکمل طریقے پر بچنا ہوگا۔ کسی بھی حالت میں اور کسی بھی وقت میں اب شراب کی گنجائش نہیں ہے، نہ تھوڑا اور نہ زیادہ۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیسرے مرتبے میں شراب کو مکمل طریقے پر اسلام کے اندر حرام قرار دیا گیا، بلکہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام الخبائث، کہ سارے گناہوں کا جڑ یہی شراب ہے۔ آپ بھی غور کر سکتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ فوری طور پر ایک طاقت سی محسوس ہوتی ہے، وہ طاقت بہت زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی، اور کچھ دنوں کے لیے چہرے پر رنگت بھی آ جاتی ہے، کچھ دنوں کے لیے، اور ایک مزے کی چیز وہ بھی کچھ منٹوں کے لیے، اس کے بعد سارا کا سارا نقصان ہی ہے۔ اطباء نے لکھا ہے کہ شراب پینے والے کا معدہ اور پیٹ اس طریقے پر خراب ہو جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کوئی کھانا بھی ہضم نہیں کر پاتا، چہرے کی رنگت خراب ہو جاتی ہے، پیٹ کافی بڑا ہو جاتا ہے۔ جرمن کا ایک ڈاکٹر لکھتا ہے کہ شراب کا عادی شخص 40 برس کی عمر کو جب پہنچتا ہے تو 60 برس کی بڑھیا معلوم ہوتا ہے، بڈھا نہیں بلکہ کیا بڑھیا معلوم ہوتا ہے۔ اور اس شراب نوشی سے ایک بیماری یورپ کے اندر عام ہوئی ہے جسے سل کی بیماری کہتے ہیں، پھیپھڑے کے اندر سوراخ سا ہو جاتا ہے۔ جرمن کا ڈاکٹر لکھتا ہے کہ یورپ کے آدھے لوگ اسی بیماری کے اندر مر رہے ہیں، اور وہ شراب پینے کی وجہ سے یہ بیماری پھیل رہی ہے۔ اور ایک تو ہم لوگ دیکھتے ہی ہیں کہ شراب پینے والا شخص وہ ایسا نظر آتا ہے کہ بچے بھی کھیلنا اس سے شروع کر دیتے ہیں۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ کبھی کبھی شراب ایک آدمی کو پاگل بنا دیتا ہے اور جنون کی بیماری دائمی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ جاتی ہے۔ اطباء کا کہنا ہے کہ شراب نہ تو یہ بدن کا کوئی حصہ اور جز بنتا ہے اور نہ ہی خون کا کوئی قطرہ بنتا ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ شراب پینے والے کے اندر ایک ہیجان کی بیماری لگتی ہے، خون کی جو پمپنگ ہوتی ہے وہ کہیں تیز ہو جاتی ہے، اتنا تیز ہو جاتی ہے شراب پینے کی وجہ سے کہ یہ تیزی کبھی کبھی ہارٹ اٹیک کا سبب بن جاتی ہے۔ اور ایک اور مجھے بات ملی کہ شراب کا عادی شخص اپنی نسل کو بھی کھو بیٹھتا ہے، اس کے بال بچے نہیں ہو پاتے، وہ پوری کی پوری نسل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ ساری برائیاں اس شراب کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 6 نمبر پر ہے شرابی، اس کی بھی مغفرت اس رات کو بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے چاہیے کہ ان سب کو اپنے اپنے عمل سے توبہ کر لینا چاہیے، تب جا کر ہم اللہ کے سامنے کوئی عبادت کریں اور پھر اس سے دعائیں مانگیں، تب دعائیں قبول ہویں گی، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ان 6 میں سے کسی کی دعا کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ بس سبحان اللہ۔